غم میں، یورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات بھی کلشکر، صدقہ وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، کیا موت کو پسند علماء دیوبند، نانات بھی کلشکر، صدقہ وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق عمر غنی کے، حیدر شیر خدا کے، خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق عمر غنی کے، حیدر شیر خدا کے، جنگوی فاروق اظہار، شعیب و حبیب مختار، جنگوی فاروق اظہار، شعیب و حبیب مختار، چلنی کرے بدن علماء دیوبند، نانات بھی کلشکر، صدقہ وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا، ہمت میں حوصلے میں رفعت کا آسمان تھا، اصحاب کا تھا خادم، وہ پیارا طارق اعظم، اصحاب کا تھا خادم، وہ پیارا طارق اعظم، فرقت کا دے گیا غم، علماء دیوبند، نانات بھی کلشکر، صدقہ وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، درخواست تھی بخاری اور حضرت لاہوری، قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری، درخواست تھی بخاری اور حضرت لاہوری، قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے
زخم علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند پک کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی سگروں وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقہ شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقہ کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند
اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق عمر غنی کے، حیدر شیر خدا کے، خوں سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق عمر غنی کے، حیدر شیر خدا کے، جنگوی فاروق اظہار، شعیب و حبیب مختار، جنگوی فاروق اظہار، شعیب و حبیب مختار، چلنی کرے بدن علماء دیوبند، نانات بھی کلشکر، صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا، ہمت میں حوصلے میں رفعت کا آسمان تھا، اصحاب کا تھا خادم، وہ پیارا طارق اعظم، اصحاب کا تھا خادم، وہ پیارا طارق اعظم، فرقت کا دے گیا غم، علماء دیوبند نانات بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، گرمی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں چلو دروازہ بند کر دیں گے، دروازہ بند کر دیں گے، چلو ٹھیک ہے دروازہ بند کر دو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمیں چیلنج کیا تھا، ہم نے چیلنج قبول کیا، آج معاملہ طے تھا، لیکن آج رات کو سنا ہے کہ معاملے پر بھی نہیں آئے، اور جس طرح انہوں نے انتظامیہ کے پاس بھی یہ انتظامیہ کو لکھ کے بھی دیا، اور ان کی مسجد کے متولی نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے بندی ہونے کا اقرار کیا، اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ ان کی کھلی شکست ہے۔ میں نے جب جلسے میں آیا تھا تو میں نے اتنی بات آپ کو اس میں دی کہ جب وہ میدان لگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حق ہی میدان میں ٹھہرتے ہیں، اہل باطل میدان میں نہیں ٹھہرتے۔ آج اگر وہ مفتی صاحب سچے ہوتے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ ضرور میدان میں آتے، تو نہیں آئے تو آپ حضرات کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کے حقہ کو اختیار کرنے کی، اس کی اشاعت کی، اس کے تحفظ کی توفیق عطا آج کی ہمارے اس مجلس میں مفتی محمد آصف صاحب دعوت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور یہ مولانا ابو ایوب قادری صاحب جھنگ سے تشریف فرما ہے، یہ محترم سفیان صاحب جھنگ سے تشریف لائے ہیں۔ اس طرح ہمارے مناظر الحمدللہ اپنے وقت پر پہنچ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جلسوں میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے نہ ان میں بات کرنے کی ہمت تھی، نہ ان کا موقع پر دعویٰ سچا تھا۔
ان کا کام تو ایک ہی ہے کہ مسلمانوں میں تبلیغ ڈالنا، کہنا یہ مسلمان نہیں ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت بات وہی کرتے ہیں جو سچی ہوتی ہے اور اس کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا جب آپ میدان لگائیں گے میں آ جاؤں گا، آپ حضرات دیکھ لیں، میں بھی موجود ہوں، محمد آصف صاحب ہیں، مولانا ابو یوسف صاحب ہیں، سب حضرات موجود ہیں، لیکن اہل باطل میدان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ حق کو انشاءاللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ باطل کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فروری میں ہمارا یہاں پرامن ایک جلسہ ہوا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عنوان سے، اور اس جلسے سے پہلے دوسرے مسلک کے لوگوں نے علماء دیوبند پر جس طرح اپنے الفاظ کے اندر بہتان اور الزام تراشیوں کی بارش کی، 20-22 سال ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم نے کبھی بھی ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور نہ کبھی ان کو بڑا بڑا کہا، نہ اس مسجد سے کبھی کسی بھی فرقہ پرستی کی بو کسی کو آئی اور نہ یہاں فساد کی ہم نے کوئی آواز لگائی۔ الحمدللہ یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ فروری کے بعد یہاں 29 اپریل کو شوکت سیالوی صاحب کا انہوں نے محلہ کہر خان مسجد کنز الایمان میں جلسہ کروایا، اور اس جلسے کے اندر علماء دیوبند تو ایک طرف رہے، انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اماموں کو اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے اماموں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر کفر کے فتوے لگائے، اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے برملا کہا اور آپ حضرات سے سنا، اور جب انہوں نے الزامات کی انتہا کر دی تو چند ساتھی وہاں جو موجود تھے پرامن طریقے سے جلسہ سننے گئے تھے، جیسے ہمارے جلسوں میں وہ لوگ آتے ہیں، تو ہوا کیا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ چیلنج کرتے ہیں، آپ زبانی دعوے کر رہے ہیں کہ میں مناظرہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، مناظرے کے لیے تیار ہوں، تو کیا آپ اس بات میں سچے ہیں تحریراً مناظرے کا چیلنج کر سکتے ہیں؟ تو سیالوی صاحب نے وہاں کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، اور اسی وقت کہنے لگا میں ابھی دیتا ہوں۔ منبر رسول پر بیٹھ کر مسجد کے اندر کے منبر پر بیٹھ کر انہوں نے کہا میں ابھی تحریراً اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، لیکن کوئی تحریر ساتھیوں کو نہیں ملی، چیلنج تھا تو اسی وقت تحریر دیتے۔ نمبر 2 بات انہوں نے یوں کہا کہ کیا عبداللہ عابد بڑائچ صاحب نے مجھے چیلنج کیا ہے، حالانکہ سکندرآباد کی عوام جانتی ہے کہ حضرت نے اپنی تقریر کے اندر 1.5 گھنٹے کا بیان ہے اور کوئی ثابت کر دے ہم اپنی ہار لکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا۔ جب اس ساتھی نے سیالوی صاحب سے یہ کہا کہ نہیں ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے آپ دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کر انہوں نے بات کی کہ میں اپنی طرف سے چیلنج دیتا ہوں۔ اس وقت تحریر نہیں ملی، صبح تحریر ہمارے پاس چیلنج کی آئی، اور چیلنج کیا تھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات تھی کہ وہ چیلنج حضرت کی طرف منسوخ کر دیا۔ ہم خاموش رہے، ہم نے کہا دفعہ مارو کوئی بات نہیں، ہم حضرت کے پاس گئے، الحمدللہ حضرت سے ہماری ملاقات ہوئی، حضرت نے اس پرچی کا جواب لکھ کے دے دیا کہ ہم مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں، اور الحمدللہ تاریخ شاہد ہے کبھی اہل حق جھکے نہیں بکے نہیں۔ حضرت نے اس تحریر کا جواب دیا، اس تحریر کے جواب میں سیالوی صاحب نے پھر ایک لمبا چوڑا مضمون دیا، اگر کہو تو میں سنا سکتا ہوں آپ کو، اور اس تحریر کے اندر انہوں نے کہا جہاں دوسری باتیں کی، اس تحریر کے اندر انہوں نے لکھا کہ بندہ چیلنج کرنے والا نہیں ہے بلکہ قبول کرنے والا ہے، جبکہ منبر رسول پر بیٹھ کر اس نے کہا میں چیلنج اپنی طرف سے کرتا ہوں، یہ ساتھی موجود ہیں۔ نمبر 2، اور اس نے یہ کہا کہ بندہ کی تقریر کے دوران آپ کے دیوبندی ہم مسلک لوگوں نے بندہ سے تحریر لکھوائی اور بندہ نے دوران تحریر دی، یہ غلط بات ہے، ہمیں تحریر دوسرے دی ملی، یہ دوسرا جھوٹ ہے مفتی صاحب کی اپنی تحریر کے اندر۔ تیسری بات انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں موضوع دیا گیا صحابی، میں اس پر مناظرہ نہیں کروں گا، آپ کے اکابرین کی طرف سے آپ کے اکابرین کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں ہیں جو کفریاں ہیں، اور ہم آپ کو علماء عرب نے آپ کو کافر لکھا، ہم آپ کو کافر جانتے ہیں، لہٰذا جب تک آپ اپنے اوپر سے اور اپنے اکابر کے اوپر سے کفر کا فتویٰ نہیں ہٹا لیتے اس وقت تک میں جناب سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ باقی اختلاف کتنی مسائل ہے وہ صحیح ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ جب تک آپ اپنا مومن ہونا ثابت نہیں کرتے، بات غور کرنا بات پر، جب تک آپ اپنا مومن ہونا ثابت نہیں کرتے
آپ سے دوسرے موضوع پر بات نہیں ہو سکتی. الحمدللہ آج سکندرآباد کی سرزمین گواہ ہے اور قیامت تک گواہ رہے گی. ہمارے اکابر آئے ہیں, اگر ان میں دم ہوتا تو آ جاتے. ساتھی کارگزاری سناتے بلال شاہ صاحب نے, میں برملا کہہ رہا ہوں, انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا, کھچی نام ہے ابراہیم کھچی, کون ہے جی, کیا نام ہے جی, ابراہیم کھچی صاحب سے پیر بلال صاحب نے ایک دن پہلے مناظرہ آج ہونا تھا, کل پرسوں کی بات ہے, اس سے کہا مناظرہ نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت پیر کیوں نہیں ہوگا, مرید تھے. کہا تو میرا خاص مرید ہے, اس لیے میں تجھے بتلا رہا ہوں کہ میں نے 500 روپے کے کارڈ ضائع کر دیے ہیں. سیالوی صاحب مناظرے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے ہماری نام کٹوا دیے. آج تک یہ بات ہے, اور وہ نہیں آئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, پھر پیر صاحب نے یہ کیا کہ ڈی پی او کے پیر پکڑے, ان کے تلوے چاٹے, کہیں انتظامیہ کے پاس بھاگے اور ان کے ساتھ خدا کے لیے نواب یاقوت صاحب کے پاس جو موجودہ ایم این اے, ان کے پاس گئے کہ یہ رکواؤ, ہماری عزت بےعزتی کا مسئلہ ہے, خون خراب ہو جائے گا. اگر آپ کو اتنا ڈر تھا تو آپ نے یہ چیلنج کیوں کیا تھا, آپ کو اتنا ڈر تھا آپ نے یہ چیلنج کیوں کیا, آپ کو اتنا اپنے اکابر کے اوپر اعتماد نہیں, آپ نے اتنی بھاگ دوڑ کیوں کی. سکندرآباد کی فضا کو آپ نے انتہائی سوگوار اور انتہائی جذبات انگیز اور اشتعال انگیز بنا دیا کہ جس بچے کو, جس بڑے کو پتہ نہیں تھا مسئلہ کیا ہے, آج وہ مسئلے کی باتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. آج وہ چوک اور چوراہوں میں مسئلے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کا درد کیا, انتظامیہ کے کہنے پر ہم بھی الحمدللہ ہمارا پرامن استقبال تھا, پرامن طور پر ہمارے اکابرین آئے اور ہم نے یہ میٹنگ پرامن طور پر کی. نہ ہم نے کوئی جلسہ کیا, نہ جلوس نکالا. ہم اب بھی پرامن ہیں, انتظامیہ کے ساتھ الحمدللہ کر رہے ہیں, اور وہ اب بھی اشتہار انگیزیاں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں, آپ پرامن رہیں, کسی قسم کی اشتہار انگیزی کا آپ حصہ نہ بنیں, کسی کے گالی اور تانے کا آپ حصہ نہ بنیں. ان کو منہ کی پڑ چکی ہے, وہ شکست کھا چکے ہیں. نمبر 2, اب کسی طرح جذبات میں نہیں آنا. ہاں, دوسری بات, کل جب ایسے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے بابا سلیم کی بیٹھک میں, تو کیپٹن توصیف صاحب وہاں موجود تھے, جو کہ اس مسجد محلہ خیر خان کی کمزور ایمان کے متولی ہیں اور وہاں کے نمازی ہیں, پکے نمازیوں میں سے ہیں. انہوں نے وہاں بیٹھ کے اعلان کیا کہ آج ثابت ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے سنی نہیں ہیں, بریلوی جھوٹے ہیں. میں اس جھوٹے مذہب سے توبہ طائب ہوتا ہوں, میں دیوبندی بنتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے کل یہ ساری عوام گواہی دی کہ انہوں نے کہا ہمیں آج کلمہ پڑھاؤ. ابو موسیٰ صاحب بیٹھے اور دیگر اکابرین یہاں بیٹھے ہیں بزرگ, ان کے سامنے میں یہ بات کہ میں کلمہ پڑھاؤ, اور کہا کہ آج میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کل عصر کی نماز یہاں آ کے پڑھی اور مسجد کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اقرار کیا کہ مسلک بریلوی کے 5-6 بدماش جو ہیں وہ شیطان ہیں, شریر ہیں, شر پسند ہیں, فتنہ انگیز ہیں. میں ان سب کا نام انتظامیہ کو دوں گا کہ انتظامیہ ان کو لگام ڈالے. یہ ایسے جو بزرگ نے کہا انہوں نے یہ بات, اور ایسے جو اس بات کی گواہی دے گا. آج انہوں نے 10 روپے کی کمیٹی مانگی ہے, مطالعے دی. انشاءاللہ ہمارے ارکان وہاں جائیں گے اور بھرپور طریقے سے جائیں گے. تمام ارکان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, اپنے بڑوں کا, اپنے ہم اثروں کا, اپنے چھوٹوں کا, کہ آپ نے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا, ہماری پیٹ پر تھپکی دی. اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں, آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ان اکابرین کے عمل میں برکت نصیب فرمائے, علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اہل حق تھے, اہل حق ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حق رہیں گے. اب دعا ہوگی انشاءاللہ. دعا کے بعد پرامن طریقے سے ساتھی واپس جائیں گے. حضرات کو انشاءاللہ الوداع کہیں گے. ابھی نماز ہوگی, نماز کے بعد ساتھی جیسے پرامن طریقے سے آئے تھے پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. کسی قسم کی شر انگیزی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اللهم عالم الأحزاب اهدم
पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे अकाबिर को तबर्रा करने वाले हैं, आज आप देखें किस तरह पूरी तरह यहाँ से भाग चुके हैं और शिकस्त खा चुके हैं। कि अल्लाह का फज़्ल और एहसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी बातिल ने इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किया तो हम हर वक्त उनके लिए तैयार हैं। अगर मुल्क के किसी कोने के अंदर भी कोई शैतान उठ के हमारे अकाबिर को भौंकने की कोशिश करेगा तो हम उसकी जबान को लगाम डालना जानते हैं और डाल के दिखाएंगे, और डाली भी है जैसे आप देख चुके हैं। आप लोग तैयार है ना इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है। दारुल उलूम कबीर वाला में मैं मुदर्रिस हूँ और इससे पहले मुल्तान जामिया उमर बिन खत्ताब में तकरीबन 8 साल पढ़ा करता हूँ। और इन लोगों से वास्ता रहता है और ये लोग अवाम के सामने वाकई गलत बयानी करते हैं। हमारा इस हवाले से काफ़ी तजर्बा भी है। सिर्फ एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, उस वाक़े के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो वाक़या एक मुल्तान में जब मैं पढ़ाता था जामिया उल खत्ताब में, आज से 2 साल पहले मेरे पास एक मास्टर आए, स्कूल में टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे। उन्होंने फरमाया कि मैं एक दुनियादार आदमी हूँ, मसले के हवाले से मेरा इतना कोई ज़ौक़ नहीं था, लेकिन इतना था कि क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री और तारीख़ थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि किन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ काम किया, किन्होंने यहाँ से अंग्रेज़ को भगाया और कौन लोग थे कि जो उसकी चापलूसी करने वाले थे। सबको मैं जानता हूँ सिर्फ तारीख़ी हवाले से, लेकिन मेरा कोई मसला की ज़ौक़ नहीं था। मेरे साथ एक और टीचर हैं, वो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी हैं। उनका काम ये है कि जो लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने दावत जिहाद को बुलंद किया था, तारीख़ आज़ादी चलाई थी, उनके बारे में हमेशा वो कोई ना कोई लफ़ कुशाई करते रहते हैं, गलत और कुफर के फतवे लगाते रहते हैं उन पर। तो मुझे एक टीचर ने, उसी टीचर ने ये कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह ताला झूठ बोलते हैं, देखो कितना कुफरी नजरिया है ये। और कोई भी मुसलमान बात सुन के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, जितना भी बड़ा शायद इल्म हो अपनी जगह, लेकिन ये तो एक साफ कुफरिया कलमा है, इसके बाद कौन किसी की कदर कर सकता है। तो मुझे ज़रा परेशानी हुई कि ये तो वो नाम है कि जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इतना बड़ा काम किया है और मुसलमानों के इतने बड़े रहनुमा थे ये, तो कैसे ये इनकी ज़ुबान से ये कलिमा निकल सकता है और अपनी किताब में ये बात कैसे लिख सकते हैं वो। मैंने कहा ये किस किताब का हवाला दिया, तो उन्होंने किताब का नाम बताया कि फतावा रशीदिया के अंदर ये बात लिखी है। मेरे पास वो फतावा रशीदिया मौजूद था, मैंने वो किताब उठाई और किताब उठाकर सफ़ा खोल के उसके सामने रख दिया। मैंने कहा खुद पढ़ो, उर्दू के अंदर है, तो अरबी में तो है नहीं। वहाँ लिखा था, हजरत ने सवाल आया था कि अगर एक आदमी का ये नज़रिया हो कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है, वो मुसलमान है या नहीं। हजरत ने फरमाया कि वो यकीनी तौर पर काफिर है, और ऐसी बात, ये बात कुरान के भी खिलाफ है, ये बात हदीस के भी खिलाफ है, ये बात इजमा के भी खिलाफ है। ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से खारिज और काफिर है। मैंने कहा हजरत तो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि ऐसा आदमी काफिर है और ये कुफरिया नजरिया, और ये लोग हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकते हैं। कितनी बड़ी गलत बयानी और कितना झूठ। वो देखकर हैरान होने लगा कि क्या मुसलमान इतना झूठ बोल सकता है। मैंने कहा जी आज आपका मुशाहिदा आपके सामने। उन्होंने ही हजरत गंगोही की, और हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि जो ये अकीदा रखता है वो काफिर है। मैंने कहा देख लो दोनों बातों में कितना बड़ा फर्क। तो मौलाना शौकत सालवी साहब जो पीछे हटे हैं तो वो ऐसे नहीं हटे,
ان کو پتا تھا کہ اصل کتابیں کھلیں گی، حقیقت سامنے آئے گی، تو جو کچھ میں کہہ چکا تھا سارا کچھ اس کے خلاف نکلے گا، اس کے خلاف نکلے گا تو میری تو ساری دکانداری گئی، پورے ملک میں میرا نام بدنام ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہوں۔ اس لیے انہوں نے ایک بستی کے اندر اپنی ذلت کو گوارا کیا، لیکن پورے پاکستان میں اپنی دکانداری خراب نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ تعاقب کریں گے، پورے پاکستان میں تعارف کروائیں گے۔ تو یہ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ لوگ اسٹیج پہ بیٹھ کر کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، علماء پر تبرہ کرنے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جیسے رافضی حضرات صحابہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ حضرات ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچا ہوتا یقیناً آج ہمارے سامنے آتا، لیکن سچ جن کے پاس ہے آج وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے انشاءاللہ۔ احمد رضا خان، اگر ہسٹری پوری سنائی جائے تو بڑی لمبی تاریخ ہے یہ، تو میں نے مختصر بات صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا اس آدمی نے کیسے کام کیا، کتنا بڑا جھوٹ بولا، اس جھوٹ کے اوپر پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا مرتب کی۔ یہی جھوٹ لے کر احمد رضا خان وہاں سعودی عرب کے اندر گیا تھا، وہاں جا کر ساری دنیا سعودیہ میں جاتی ہے، بیت اللہ پہ جاتی ہے اپنے پہلے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے۔ احمد رضا خان دنیا کا پہلا آدمی ہے کہ جو ہندوستان سے چلا بیت اللہ جھوٹ بولنے کے لیے، اس نے جا کر وہاں جھوٹ بولے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کی یہ سزا دی کہ ان لوگوں پر اس کی حقیقت جب کھلی تو ساری زندگی اس کے اوپر پابندی تھی کہ یہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، سعودیہ طرف نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بھی جو محبوب کبریا ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ میں موت دیا کرتا ہے، وہ وہاں روضہ پاک کے قریب مدفون ہوتے ہیں۔ جن علماء پر اس نے جھوٹ بولا تھا ان میں سے بہت سارے علماء وہ ہیں کہ جن کی وفات مدینہ میں ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں قبر عطا فرمائی، اور یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی اس کو کہ ساری زندگی دوبارہ سعودی میں داخل نہیں ہو سکا، اور اب بھی پوری دنیا کا یہ واحد آدمی ہے کہ سعودیہ میں اس کی کتاب شائع ہونے پر پابندی ہے، ورنہ دنیا میں اور کافر بھی ہیں ان کی کتابیں شائع ہونے پر پابندی نہیں۔ یہ واحد آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا ناپسندیدہ آدمی کہ سعودیہ کے اندر اس کی کتاب قابل برداشت نہیں، اور پکڑی جائے تو یہ آدمی سزا کا مستحق ہوگا، اس کی کتاب وہاں شائع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں اور یہ لوگ آج تک وہی جھوٹ آگے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو صحیح بات تک رسائی عطا فرمائے۔ کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو دام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو دام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔
اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں، حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں، بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں، بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں، ماہ تمام ہیں دیوبند والے، عالی